ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت بکرامت۔ ہم نے صحابہ سیریز کا آغاز کر دیا ہے۔ اگر آپ صحابہ اکرام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گاہے بگاہے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو مفید معلومات حاصل ہوں گی جس سے آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب۔ وہ کون سی ایسی شخصیت ہیں شیر بھی ان کی اتباع کرتا تھا اور یہ اپنے اصل نام کی بجائے اپنے لقب سے مشہور ہوئے، اور ان کی حضور علیہ السلام سے کیا رشتہ داری تھی، حضور سے کیا تعلق؟ جی ہاں، یہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ انہوں نے اس شرط پر ان کو آزاد کیا تھا کہ عمر بھر حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ سفینہ ان کا لقب ہے، نام میں اختلاف ہے، کسی نے رباح، کسی نے مہران، کسی نے رومان بتایا ہے۔ سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں۔ ان کا لقب سفینہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ دوران سفر ایک شخص تھک گیا تو اس نے اپنا سامان ان کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ پہلے ہی بہت زیادہ سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام نے خوش طبعی اور مزاح کے طور پر فرمایا کہ انت سفینہ، تم تو کشتی ہو۔ اس دن سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ لوگ ان کا اصل نام پوچھتے تو یہ فرماتے تھے کہ میں نہیں بتاؤں گا، میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ رکھ دیا ہے، اب میں اس نام کو کبھی بھی نہیں بدلوں گا۔ ان کی مشہور اور نہایت دلچسپ اور مستند کرامت یہ ہے کہ روم کی سرزمین میں جہاد کے دوران اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے اور لشکر کی تلاش میں چل پڑے۔ اچانک جنگل سے ایک شیر نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے ڈانٹ کر بلند آواز سے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں لشکر اسلام سے جدا ہو گیا ہوں، لشکر کی تلاش میں ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا رہا اور ان کے پہلو میں آ گیا اور برابر ان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے تو شیر واپس چلا گیا۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور علیہ السلام کی خدمت میں گزاری تو اللہ کی اور مخلوقات بھی ان کی تابع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے تبارک و تعالی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے رہیے ہمارے اس چینل کے ساتھ۔ والسلام علیکم، آپ کا اپنا محمد مجتبیٰ۔